امام عادل شفقت کرنے والے باپ کی طرح ہوتا ہے، جو یسعی لہم صغارا، جو اپنے بچوں کے لیے، اپنے بیٹوں کے لیے جب وہ چھوٹے ہوتے ہیں محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اپنی جان پر مشقت کر کے ان کے لیے کمائی کرتا ہے، جب وہ بڑے ہوتے ہیں ان کو تعلیم دیتا ہے، ان کے ہنر کو سہولت کرتا ہے، ان کی تعلیم کو آسان کرتا ہے، ان کو پڑھاتا لکھاتا ہے۔ کیا ہیں ہمارے آج کے حکمران ایسے جن کو امام عادل کہا جا سکے؟ فضیلت الشیخ مفتی عبداللطیف، اسلامک اسکالر۔ قال اللہ عز وجل فی کتابہ العزیز ان الذین سبقت لهم منا الحسنى اولئک عنها مبعدون لا يسمعون حسیسها وهم فیما اشتهت انفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن تم اللہ کے سامنے اس انداز میں اکٹھے کیے جاؤ گے کہ تمہارے جسم پر لباس نہیں ہوگا، پاؤں میں جوتے نہیں ہوں گے، اور بغیر ختنے کے تم اللہ کے سامنے کھڑے کیے جاؤ گے، اور وہ اس قدر سخت دن ہے کہ سورج 1 میل کے فاصلے پر آیا ہوا ہے، لوگ پسینوں میں ڈوب رہے ہوں گے۔ اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَيَبْلُغُ النَّاسَ مِنَ الْحَمِّ وَفِي رِوَایَةٍ مِنَ الْغَمِّ وَالْكَرْبِ، کہ قیامت کے دن لوگوں کو غم اور تکلیف اس قدر پہنچے گی ما لا یطیقون ولا یحتملون، جس کی وہ طاقت نہیں رکھیں گے اور جس کا بوجھ اٹھا نہیں پائیں گے، اتنی زیادہ مشقت ہوگی اس دن۔ لیکن فرمایا کچھ وہ لوگ ہوں گے جن کو اس دن کی گھبراہٹ غمگین نہیں کرے گی، پریشان نہیں کرے گی۔ وہ کون لوگ ہیں کہ جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، ان کو اللہ کریم اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اللہ کے سائے کے علاوہ جب کوئی سایہ نہیں ہوگا تو وہ کون خوش بخت لوگ ہیں جن کو اللہ کریم اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ ان میں پہلا شخص اسے بیان کیا گیا وہ کون ہے؟ الامام العادل، وہ حکمران جو عدل کرنے والے ہیں۔ عادل حکمران جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، لوگ گرمی میں ہوں گے، تو اللہ کریم ان کو بلا کر اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اہل الجنت ثلاثۃ، 3 قسم کے لوگ جنتی ہیں۔ ان میں پہلا کسے بیان کیا؟ فرمایا ذو سلطان مقسط متصدق موفق۔ پہلے فرمایا قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا تو اللہ جسے اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرمائیں گے وہ عدل کرنے والے حکمران ہوں گے۔ اور جب فرمایا صحیح مسلم کی روایت میں کہ جنتی 3 طرح کے لوگ ہیں، تو پہلا جسے بیان کیا کہ ذو سلطان مقسط، وہ حکمران جو انصاف کرنے والا ہے، متصدق، وہ حکمران جو اپنی عوام پر صدقہ کرنے والا ہو، سبسڈی دینے والا ہو، ان پر خرچ کرنے والا ہو،
موفقن جسے اللہ کی طرف سے توفیق دی گئی ہے اچھائی کے کام کرنے کی، فلاح و بہبود کرنے کی، یہ وہ انسان ہے جس کو قیامت کے دن اللہ کریم اپنے عرش عظیم کا سایہ بھی نصیب فرمائیں گے اور جنتی بھی بنائیں گے۔ تو پہلا وہ حکمران جو انصاف پسند ہے، عدل کرنے والا ہے، انصاف کرنے والا ہے، متصدقون عوام پر صدقے کرنے والا ہے، اپنی پراپرٹیاں بنانے کی بجائے عوام پر خرچ کرنے والا ہو، متصدقون۔ صحیح مسلم کی روایت میں اللہ کے نبی نے جنت میں جانے والے حکمران کا وصف بیان کیا کہ انصاف کرنے والے ہیں اور صدقے کرنے والے ہیں، عوام کو ریلیف دینے والے ہیں۔ موفقن جس کو اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی ہے، موفق ہے، توفیق دیا گیا ہے اچھے کاموں کی، فلاح و بہبود کے کام کرنے کی اس کو توفیق دی گئی ہے، وہ انسان ہے جو جنتی ہے۔ اور میں دوسرا انسان راجل رحیم رقیق القلب لکل ذی قربا و مسلم، دوسرا وہ بندہ بھی جنتی ہے جو بڑا رحم دل ہے اور اپنے قریبیوں کے لیے اور سبھی مسلمانوں کے لیے وہ بڑا نرم دل ہے۔ ایسا مہربان شخص جو اپنے قریبیوں کے لیے بھی شفقت کرنے والا ہے، ان کے لیے دل میں نرمی رکھنے والا ہے اور سبھی مسلمانوں کے لیے، یہ بھی جنتی ہے۔ اور تیسرا فرمایا وعفیف متعفف ذو عیال، وہ جس کے خاندان میں اللہ نے اس کو اولاد بھی بڑی دی ہے، پھر بھی وہ گناہوں سے بچنے والا، حرام سے بچنے والا، یہ انسان بھی جنتی ہے۔ تو جب جنتیوں کی بات کی تو سب سے پہلے عادل حکمران کو کہا وہ جنتی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان المقسطین عند اللہ علی منابر من نور عن یمین الرحمن وکلتا یدیہ یمین الذین یعدلون فی حکمہم واہلیہم وما ولو، کا اسی طرح فرمایا کہ اللہ کی دائیں جانب، اللہ کی دونوں جانبیں بابرکت ہیں، اللہ کی دائیں جانب انصاف کرنے والے لوگ ہوں گے۔ کون سے لوگ؟ الذین یعدلون فی حکمہم واہلیہم وما ولو، کا جو عدل کرتے ہیں، اپنے فیصلوں میں عدل کرتے ہیں، غریب ہو امیر ہو سب میں عدل کرنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلی امتوں کی تباہی کا ذکر فرمایا تو فرمایا اذا سرق فیہم الشریف ترکوہ واذا سرق فیہم الضعیف اقاموا علی الحد، کا پہلی قومیں، پہلے حکمران اس لیے برباد ہوئے کہ ان میں کوئی معزز انسان چوری کر لیتا، تگڑا بندہ چوری کرتا تو اس کو چھوڑ دیتے، اور کمزور پکڑا جاتا تو اس پر حد قائم کرتے۔ آج کوئی تگڑا بندہ کسی کیس میں پھنس جائے، تھانے والے ڈر رہے ہوتے ہیں، ابھی کسی ایم پی اے کا، ایم این اے کا، کسی بڑے بندے کا فون آ جائے گا، کہا یہ لوگ اللہ کے نور کے ممبروں پر نہیں ہوں گے، عدل نہیں کرتے، کہا اللہ کی دائیں جانب نور کے ممبروں پر وہ بیٹھے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے فیصلے کا اختیار دیا ہے، صاحب اقتدار بنایا ہے، تو وہ انصاف کرتے ہیں، اپنے فیصلوں میں انصاف کرتے ہیں، اپنے گھر والوں میں انصاف کرتے ہیں، وما والو، اور جو اللہ تعالیٰ نے ان کو جس کسی چیز کا والی بنایا ہے، حکمران بنایا ہے، اس میں عدل کرتے ہیں۔ ایسے نہیں فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا لوگ پسینوں میں ڈوبے ہوں گے، اللہ اس حکمران کو بلا کر اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرمائے گا، اور سب سے پہلے امام عادل کو، عدل کرنے والے حکمران کو بیان کیا۔ اسی لیے اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کیا کرتے تھے اللہم من ولی من امر امتی شیء فشق علیہ فاشقق علیہ، یا اللہ میری امت میں سے کوئی بندہ
میری امت کے کسی معاملے کا حکمران بنا، اللہ نے اس کو حکمران بنا دیا، اس نے اس پر سختی کی، یا اللہ تو اس بندے پر سختی کر، یا اللہ تو اس پر اپنی سختی نازل کر۔ وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ فَارْفُقْ بِهِ، یا اللہ جس نے میری امت کی کوئی باغ دوڑ سنبھال لی، کسی چیز میں حکمران بن گیا، پھر اس نے میری امت کے لوگوں پر نرمی کی، یا اللہ تو اس پر نرمی فرما۔ یہ بہت بڑی دعا اور بد دعا ہے اس حکمران کے لیے جو سختی کرتا ہے، تو اللہ کے نبی نے بد دعا کی، یا اللہ تو اس پر سختی کر۔ اور کئی لوگ نشان عبرت بنے جو امت پر سختی کرنے والے تھے، حکمران بن کر عوام پر سختی کرنے والے تھے، اللہ نے ان کو نشان عبرت بنایا۔ یہ اللہ کے نبی کی بد دعا ہے۔ اور ساتھ دعا کی، یا اللہ جو میری امت کے کسی معاملے کا، کسی بھی مسئلے کا حکمران بنتا ہے، ان پر نرمی کرتا ہے، فارفق بہی، یا اللہ تو اس پر نرمی کر۔ ہے کوئی ایسا حکمران جس کے ذہن میں ایک ہی بات ہو کہ اللہ کے نبی کی دعا لینی ہے، پیارے پیغمبر کی بد دعا سے بچنا ہے، قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ لینا ہے؟ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ جب حکمران بنے، ایسے زبردست قسم کے حکمران کہ جن کو خلیفہ راشد خامس کہا جاتا ہے، کہ 4 خلفائے اربع ہیں اور 5ویں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، ان کو بھی خلیفہ راشد خامس کہا جاتا ہے۔ اتنا انصاف انہوں نے اپنے دور میں پیدا کیا، اتنا انصاف کیا کہ لوگ صدقہ لے کے نکلتے تھے، صدقہ لینے والا کوئی نہیں ملتا تھا۔ حکمران بنے تو اس وقت کے جو سب سے بڑے عالم سمجھے جاتے تھے، حسن بصری رحمہ اللہ، ان کی طرف لیٹر لکھا، اے حسن بصری، میں مسلمانوں کو حکمران بنا ہوں تو میرے لیے عدل کرنے والا حکمران، امام عادل، اس کی صفات لکھ کر بھیجیں۔ ان کا ہدف کیا ہوتا تھا، ان کا ٹارگٹ کیا ہے؟ امام عادل، عدل کرنے والا امام بننا چاہتا ہوں، صفات لکھ کے بھیجو۔ کس کو کہتے ہیں؟ الامام العادل۔ تو حسن بصری رحمہ اللہ نے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو لکھا کہ اگر آپ مسلمانوں کے عدل کرنے والے حکمران بننا چاہتے ہیں تو پھر میں آپ کو صفات لکھ کے بھیج رہا ہوں جو کتاب و سنت سے منتج ہیں۔ آج وہ لیٹر بطور حکمران ہمارے حکمرانوں کے ہاتھ میں ہونا چاہیے تھا۔ ہمارے سبقوں میں دنیا کے اسلامی ممالک کے کئی ملکوں میں یہ انہوں نے نصاب میں شامل کیا۔ حضرت حسن بصری کا یہ خط جو انہوں نے عمر بن عبدالعزیز کو لکھا کہ عدل کرنے والے امام کی صفات کیا ہیں، وہ آج اسلامی ممالک میں نصاب کے طور پر پڑھایا جاتا ہے۔ پہلی بات جو حسن بصری رحمہ اللہ نے لکھی، کہنے لگے اے علم یا امیر المؤمنین ان اللہ جعل الامام العادل قوام کل مائل۔ اللہ کریم نے امام عادل کو ہر رستہ بدلنے والا، ٹیڑھا ہونے والا، غلط جانے والا، اس کو سیدھا کرنے والا اللہ نے مقرر کیا ہے۔ امام عادل وہ ہے جو راستے سے ہٹتا ہے، وائلیشن کرتا ہے، اللہ اس کے اصول سے دور جاتا ہے، قانون کی پاسداری نہیں کرتا، اس کو سیدھا کرنے کے لیے اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے امام عادل کی۔ وقصد کل جائر وصلاح کل فاسد وقوت کل ضعیف۔ اللہ کریم نے اس امام عادل کو لوگوں پر متعین کیا ہے کہ ہر ظلم کرنے والا اس کا پیچھا کریں گے، اس کی پکڑ کریں گے، اور ہر فساد بچانے والے کی اصلاح کریں گے، اور ہر کمزور کی قوت بنیں گے کہ مسلمانوں کے علاقے میں کوئی کمزور نہ ہو۔ جس پر ظلم ہوا وہ تھانے کچہری میں جائے، اپنی جا کے کہیں FIR کروائے تو اس کو پورا یقین ہو کہ مجھے قوت ملے گی۔ کہ قوت کل ضعیف، حکمران کے ذمے ہے ہر کمزور کی قوت بننا۔
کہاں گئے یہ صفات لکھنے والے اور صفات مانگنے والے اور ان صفات پر عمل کرنے والے؟ کیا ہر ٹیڑھا بندہ، قانون کی وائلیشن کرنے والا بندہ، کیا حکمران اس کا پیچھا کرنے والا ہے، اس کو سیدھا کرنے والا ہے؟ ہر فساد پیدا کرنے والے کو اس کی اصلاح کرنے والا ہے، اور ہر کمزور کی کیا قوت بننے والا ہے؟ وَنَصِيفَ كُلِّ مَظْلُومٍ، اور ہر مظلوم کے لیے انصاف بننے والا ہو، کہ مظلوم کو پتہ ہو مجھے یہاں سے انصاف ملے گا، تھانہ کچہری سے انصاف ملے گا۔ آج تو کوئی کیس ہو جائے تو سبھی سمجھتے ہیں میں نہیں تو میرے پوتے پڑ پوتے شاید اس مسئلے کو حل کر پائیں گے۔ کہ امام عادل وہ ہے نصیف کل مظلوم، جو ہر مظلوم کے لیے انصاف ہو، انصاف کرنے والا ہو، مظلوم کی قوت ہو، کمزور کی قوت ہو۔ اور کہا اسی طرح وَمَفْزَعَ كُلِّ مَلْحُوبٍ، اللہ کیا جملہ لکھا، کہ امام عادل اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے مفزع کل محلوب، مفزع کل محلوف، محلوف کہتے ہیں جس کا دل ٹوٹا ہو، شکستہ دل انسان اس کی پناہ گاہ ہوتا ہے امام عادل۔ اس کا دل ٹوٹ چکا ہے، وہ بڑا ہی پریشان ہے، اس کو پتہ ہے مجھے پناہ کہاں سے ملنی ہے، مجھے انصاف کہاں سے ملنا ہے۔ کہ امیر المؤمنین اگر آپ چاہتے ہیں امام عادل بننا تو ان اوصاف کو اپنائیے۔ پھر اگلا جملہ لکھا، کہنے لگے والامام العادل یا امیر المؤمنین کالراعی الشفیق علی ابلہ الرفیق الذی یرتاد لها اطیب المرعى ویزودها عن المراتب الحلقہ یحمیها من السباع ویقتنفها من اذى الحر والقر۔ کہتے امیر صاحب اگر آپ امام عادل کی، سچے حکمران کی صفات مجھ سے پوچھتے ہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ امام عادل کی مثال اس اونٹ چرانے والے کی طرح ہے جو اپنے اونٹ چرا رہا ہے، اپنے اونٹ چرا رہا ہے تو اپنے اونٹوں کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ کہتے ہیں وہ اپنے اونٹوں کو سب سے عمدہ چراگاہ میں لے کے جاتا ہے، جہاں اس کو خوراک اچھی مل سکے، جہاں اس کو کھانا اچھا مل سکے، وہ اس کے لیے نہایت عمدہ چراگاہ تلاش کرتا ہے۔ اور ہر وہ چراگاہ جہاں سے کوئی چیز کھانے سے اس اونٹ کو نقصان ہوتا ہے اس کو اسے دور رکھتا ہے، اچھی چراگاہ کا معائنہ کرتا ہے، وہاں اپنے اونٹ لے کے جاتا ہے، اور جہاں جانے سے اس کے اونٹوں کو نقصان ہے ان جگہ سے اپنے آپ کو اور اپنے اونٹوں کو روک کے رکھتا ہے۔ یحمیھا من السباع، وہ اپنے اونٹوں کو درندوں سے بچاتا ہے کہ میرے اونٹوں پر کوئی درندہ نہ چڑھ دوڑے، نقصان نہ کر دے۔ اور فرماتے ہیں اسی طرح گرمی اور سردی سے جس طرح وہ اپنے اونٹوں کو بچاتا ہے، اس طرح کا مسلمانوں کا حکمران ہوتا ہے کہ اگر میں اپنے اونٹ چرا رہا ہوں، اپنے جانور چرا رہا ہوں، تو میں اپنے جانوروں کے ساتھ کیا کرنا چاہ رہا ہوں؟ میں اس کے لیے عمدہ سے عمدہ کھانا، اچھی سے اچھی خوراک، اور ہر وہ چیز جو نقصان دہ اسے دور رکھتا ہوں، اس کو درندوں سے اس کی حفاظت کرتا ہوں۔ یہ ایک بڑی جامع بات انہوں نے کی کہ امیر المؤمنین عمر بن عبدالعزیز اگر آپ مسلمانوں کے عدل والے حکمران بننا چاہتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو ایک چرواہا بنائیں۔ جس طرح کو بندہ اپنے اونٹ چراتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ عمدہ خوراک کا خیال رکھتا ہے۔ تو یہ حکمران کے ذمے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی نے فرمایا، لوگوں اگر بعد میں آنے والے مسلمان نہ ہوتے، جن کے بچوں نے، جن کی بیویوں نے ہمارے بیت المال سے پلنا ہے، حکمرانوں نے جن کی کفالت کرنی ہے، اگر یہ بعد میں آنے والے لوگ نہ ہوتے تو میرا دل چاہتا ہے مسلمانوں کا جو علاقہ بھی فتح ہو وہ میں مسلمانوں میں تقسیم کر دوں، پر میں اس لیے تقسیم نہیں کرتا، حکمران کی بیت اللہ کی، بیت
بیت المال کی ان تمام کی حرمت کو سامنے رکھتے ہوئے میں اس کو بیت المال کا حصہ اس لیے بنا رہا ہوں کہ ان سب کی کفالت میرے ذمہ ہوگی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی نے جو چراگاہ بنا رکھی تھی وہاں کے نگران کو بلایا، کہا خبردار کہ حکمرانوں کی چراگاہ میں عثمان بن عفان کے اونٹ نہیں چرنے دینے، عبد الرحمن بن عوف کے اونٹ نہیں چرنے دینے، کیونکہ اگر ان کے یہ جانور مر بھی جائیں گے تو ان کے پاس بہت مال ہے، یہ اس کی طرف چلے جائیں گے، لیکن کسی غریب کے اونٹ کو، کسی غریب کی بکری کو نہیں روکنا۔ اگر وہ مسلمانوں کی حکمرانوں کی بیت المال کی چراگاہ میں اپنے جانوروں کو چرانے آئیں تو ان کو چرانے دینا کیوں؟ اگر ان کی بھیڑ بکریاں مر گئیں تو وہ اپنے بیوی بچوں لے کر میرے پاس آ جائے گا، کہے گا یا امیر المومنین، یا امیر المومنین، وہ مجھے آ کے آوازیں دے گا، امیر المومنین سب کچھ میرا تباہ ہو گیا، میرے بچے کہاں سے پلیں گے؟ مجھے اپنی طرف سے دینا پڑے گا، لہذا یہ مال دینا میرے لیے مشکل ہے اور ان کی بھیڑ بکریوں کو، ان کے اونٹوں کو چراگاہ دینا آسان ہے، لہذا ان غریبوں کی بکریاں چریں گی، امیر کی بکریوں کو ادھر نہیں آنے دینا۔ امیروں کے عبد الرحمن بن عوف کے عشرہ مبشرہ میں عثمان بن عفان خرچ کرنے والے مسلمانوں پر کہا ان کے اونٹ داخل نہیں ہونے دینے۔ واللہ اس سے ایک بڑا سبق ملتا ہے اللہ کے لیے۔ لوگ آج یورپ میں عمر لاز کے نام سے انہوں نے قوانین بنا رکھے ہیں اللہ کے لیے۔ اگر کوئی حکمران، یہ صحیح بخاری میں حضرت عمر بن خطاب کا یہ عمل، ان کا یہ فرمان صحیح بخاری میں موجود ہے، انہوں نے اس پہ کیا کہا بڑوں کو سہولت نہیں دینی، ان کو سہولت دو گے تو اور یہ امیر سے امیر تر ہوتے جائیں گے، غریب سے غریب تر ہوتا جائے گا، لہذا ان کے اونٹ عبد الرحمن بن عوف کے، عثمان بن عفان کے اونٹ یہاں نہیں چرنے دیے جائیں گے، یہ امیر ہیں اور غریب کو سہولت دینی ہے۔ آج اشرافیہ کو نوازا جاتا ہے، اتنے یونٹ دیے جائیں گے، اتنا پٹرول دیا جائے گا، ایسے گھر دیے جائیں گے، یہ ان کو سہولتیں دی جاتی ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب کا قانون یہ تھا کہ امیر کو سہولت دینے کی بجائے غریب کو سہولت دو۔ آج ہم اس کے الٹ جا رہے ہیں۔ امام عادل کون ہوتا ہے؟ کاش کے مسلمانوں کے حکمران اس قانون کو سمجھ لیں جو حضرت عمر نے بنایا تھا، صحیح بخاری میں موجود ہے۔ آج ہم اس کو الٹ جا رہے ہیں، امیروں کو سہولتیں دی جاتی ہیں، غریبوں پر بوجھ ڈالا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں غریبوں پر بوجھ نہیں ڈالنا، امیروں پر بوجھ آئے گا، ان کی کوئی چیز تباہ ہوگی تو باقی سرمایہ موجود ہے، وہاں سروائیو کر لیں گے۔ تو کہنے لگے، حسن بصری نے کہا عمر بن عبدالعزیز اگر تم چاہتے ہو امام عادل بننا تو اپنے آپ کو ایسے بنا لو جیسا کہ ایک اونٹوں کا چرواہا ہوتا ہے، اپنے اونٹوں کا خیال رکھتا ہے، اچھی چراگاہ میں لے کے جاتا ہے، نقصان دہ چیز سے روکتا ہے، سردی گرمی کی تکلیف سے روکتا ہے۔ پھر کہا الامام العادل یا امیر المؤمنین کل اب الحانی علی ولدہ یسعی لہم صغارا ویعلمہم کبارا ویکتسب لہم فی حیاتہ ویدخر لہم بعد مماتہ۔ کہتے ہیں امیر المؤمنین امام عادل شفقت کرنے والے باپ کی طرح ہوتا ہے۔ امام عادل کی مثال شفقت کرنے والے باپ کی طرح ہوتی ہے جو یسعی لہم صغارا، جو اپنے بچوں کے لیے، اپنے بیٹوں کے لیے جب وہ چھوٹے ہوتے ہیں محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اپنی جان پر مشقت کر کے ان کے لیے کمائی کرتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمْ كِبَارًا، جب وہ بڑے ہوتے ہیں ان کو تعلیم دیتا ہے، ان کے ہنر کو سہولت کرتا ہے، ان کی تعلیم کو آسان کرتا ہے، ان کو پڑھاتا لکھاتا ہے۔ کیا ہیں ہمارے آج کے حکمران ایسے جن کو امام عادل کہا جا سکے؟ کا امام عادل اس باپ کی طرح ہوتا ہے جو اپنی اولاد کے لیے بڑی شفقت کرنے والا ہے۔ چھوٹے ہوتے ہیں یسعی لہم صغارا، جب وہ چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کے لیے محنت مشقت کرتا ہے ان کو پالنے پوسنے کے لیے۔ ویعلمہم کبارا، وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کو تعلیم دیتا ہے، تعلیم آسان کرتا ہے۔ آج کتنے ذہین و فتین لڑکے جو پڑھنا چاہتے ہیں اس لیے نہیں پڑھ پا رہے کہ ان بیچاروں کے پاس فیسوں کے پیسے نہیں ہیں۔
فرماتے ہیں وَيَقْتَسِبُ لَهُمْ فِي حَيَاتِهِ، جتنی دیر زندہ رہتا ہے ان کے لیے کمائیاں کرتا ہے، محنتیں مزدوریاں کرتا ہے، وَيَدَّخِرُ لَهُمْ بَعْدَ مَمَاتِهِ، اور مرنے کے بعد ان کے لیے خزانے چھوڑ کے جاتا ہے۔ باپ اپنے مرنے کے بعد کیا سوچتے ہیں کہ اولاد کے لیے مکان بنا کے گیا ہوں کہ نہیں، میرے مرنے کے بعد ان کا کیا بنے گا؟ کا حکم امام عادل بھی ایسا ہوتا ہے، وہ یہ نہیں سوچتا کہ 5 سال کے لیے آیا ہوں، جو چاہتا ہوں سمیٹ لوں، اکٹھا کر کے چلا جاؤں، وہ کہتا میں چلا بھی جاؤں، میرے جانے کے بعد ان کے پاس ذخیرہ رہنا چاہیے، یہ زندگی گزار سکیں، سروائیو کر سکیں۔ اگلی بات کی حسن بصری رحمہ اللہ نے، کہنے لگے والامام العادل یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین، امام عادل وہ ہے کل امت الشفیقہ البرہ الرفیقہ لولدہا، کا امام عادل اس ماں کی طرح ہوتا ہے جو اپنے بچوں پر بڑی رحمت کرنے والی، بڑی شفقت کرنے والی، بڑی نیکیاں کرنے والی ہوتی ہے۔ حملت ہو کرہا ووضعت ہو کرہا، جب اس کے جیسے ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے وہ تکلیف کے ساتھ اس کو برداشت کرتی ہے، پھر تکلیف کے ساتھ اس کو جنم دیتی ہے، یعنی حکمران اپنی عوام کی ساری تکلیفیں ایسے برداشت کرتا ہے جیسے ماں اپنے بچے کو حمل کے دوران اور پیدائش کے دوران اس کی تکلیفیں برداشت کرتی ہے۔ اے سی میں رہنے والے کو کیا پتہ مزدور کا کیا حال ہے، جن کے پاس مسلسل لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے اور بیچارے پنکھا ہونے کے باوجود نہیں چلاتے کہ بجلی کا بل بہت آنا ہے، یہ ماں کی طرح ہے۔ کہ اے امیر المؤمنین، مسلمانوں کا حکمران اس ماں کی طرح ہوتا ہے جو بڑی شفقت کرنے والی اپنی اولاد پر، حمل کے دوران اور پیدائش کے دوران وہ تکلیفیں برداشت کرتی ہے، حکمران بھی اسی طرح کا ہوتا ہے۔ اور فرماتے ہیں ربت طفلا وتسحر بسحرہ وتسکن بسکونہ ترضعہ مرۃ وتفطمہ مرۃ، کہتے ہیں یہ ماں کیسی ماں ہوتی ہے، بچہ کسی وجہ سے سو نہیں پا رہا تو ماں بھی سوتی نہیں ہے۔ حکمران اگر گرمی کی وجہ سے پریشان نہیں ہے اور عوام پریشان ہے، وہ اے سی میں سوتے ہیں اور لوگ تڑپ رہے ہوتے ہیں، کہا ماں ایسی نہیں ہوتی، ماں اپنے بچے کے بیدار رہنے کے ساتھ بیدار ہوتی ہے، اور بچہ سکون سے سوتا ہے تو سکون سے سوتی ہے، جب وہ بچہ ہوتا ہے تو اس کی تربیت کرتی ہے۔ مائیں ایسی ہوتی ہیں، کہا اسی طرح حکمران ہے۔ اے امیر المومنین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایک اچھے اور عادل حکمران بنے تو پھر دیکھیں ایک ماں جو اپنی اولاد کے لیے کرتی ہے، کیا آپ کر رہے ہیں؟ کبھی اس کو دودھ پلاتی ہے، کبھی اس کا دودھ چھڑاتی ہے۔ تفرح بعافیتہ وتغتم بشکایتہ، بچہ جب صحیح ہوتا ہے تو اس وقت خوش ہوتی ہے، بچوں کی عافیت اور تندرستی کے خوش ہوتی ہے، اور ان کی بیماری کے وقت غم اٹھاتی ہے، غمگین ہو جاتی ہے۔ میں علاج کروانے تو باہر والے ملک جاؤں اور یہاں لوگ سکے مر رہے ہیں۔ کہ امام عادل ایسا نہیں ہوتا۔ پھر کہنے لگے اے امیر المؤمنین، اگر آپ امام عادل بننا چاہتے ہیں تو آپ یتیموں کے لیے سہارا بنیں، مسکینوں کے لیے اپنے خزانوں کے منہ کھول دیں اور ان کو عطیے دیں تاکہ وہ آپ کے لیے دعائیں کریں۔ اسی طرح کہا اے امیر المؤمنین الامام العادل کالقلب من الجوانح، کہ حکمران دل کی طرح ہوتا ہے، جس طرح تمام اعضاء کے لیے دل ہے، جب یہ دل ٹھیک ہوتا ہے تو تمام اعضاء ٹھیک ہوتے ہیں، جب دل بگڑ جاتا ہے تو تمام اعضاء بگڑ جاتے ہیں۔ حکمران بھی، عادل حکمران بھی اسی طرح ہوتا ہے۔ میں نے تقریباً ان کی جو صفات انہوں نے عمر بن عبدالعزیز کو لے کر بھیجی تھی، ابھی آدھی بیان کی ہیں، آدھی ابھی باقی ہیں، وہ بھی اس سے ملتی جلتی ہیں۔ سو میرے بھائیوں، یہ پیغام ہم دعا کرتے ہیں اور یہ دعا انشاءاللہ
اصلاً ہمارے لیے دعا ہے، ہمارے ملک کے لیے دعا ہے، عوام کے لیے دعا ہے. ہم کہتے ہیں یا اللہ ہمارے حکمرانوں کو وہ حکمران بنا دے جن کو تو اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرمائے گا. کن کو سایہ نصیب ہوگا؟ جو عدل کرنے والے ہوں گے، جو انصاف کرنے والے ہوں گے. جب وہ انصاف کیا جائے گا، تمام لوگوں کو انصاف دیا جائے گا، پھر سبھی لوگ سکون سے سوئیں گے. اللہ ان کی اصلاح کرے گا. وگرنہ آپ نے فرمایا ان رجالا یتخوضون فی مال اللہ بغیر حق فلہم النار یوم القیامہ. اللہ کے نبی فرماتے وہ لوگ، وہ حکمران جو اللہ کے مال کو غلط استعمال کرتے ہیں، جہاں استعمال نہیں ہونا چاہیے تھا وہاں استعمال کرتے ہیں، قیامت کا دن ہوگا ان کے لیے آگ ہوگی، جہنم میں جائیں گے. ان کو اللہ کے عرش کا سایہ نہیں ملے گا. یہ اللہ کے دائیں جانب ممبروں پر، نور کے ممبروں پر نہیں ہوں گے، بلکہ ان کے لیے آگ ہے. یہ اس لیے آپ نے فرمایا یہ حکمرانی نعمت المرضیات و بعثت الفاطمہ. اللہ کے نبی نے مثال دے کے سمجھایا کہ لوگوں یہ حکمرانی، یہ عمارت، یہ حکومت دیکھنے میں بڑی اچھی ہے، نعمت و سکون والی ہے، پروٹوکول والی ہے، لیکن فرمایا قیامت والے دن اس کا حساب بڑا سخت ہوگا. اللہ کے نبی نے ایک دعا کی اور ایک بد دعا کی. ہر حکمران کو دیکھنا چاہیے کہ میں دعا لے رہا ہوں یا بد دعا لے رہا ہوں. اللہم من ولی من امر امتی شیئا فشق علیہم فاشقق علیہ ومن ولی من امر امتی شیئا فرافق بہم فرفق بہی. یا اللہ جس کو تو نے حکومت دی، میری امت کے معاملات میں سے کوئی معاملہ دیا تو اس نے امت پر سختی کی، ان پر بوجھ ڈالا، یا اللہ تو اس پر سختی کر دے. یہ اللہ کے نبی کی بد دعا ہے. اور یا اللہ جس کو تو نے مسلمانوں کا حکمران بنایا اور اس نے مسلمانوں پر نرمی اختیار کی، یا اللہ تو اس کے لیے نرم ہو جا، یا اللہ تو اس پر نرمی فرما. اب ہر بندے کو دیکھنا ہے کہ وہ جس جگہ پہ کھڑا ہے کہ وہ اس کو کسی بھی طریقے سے، یا کہ میری امت میں کسی بھی معاملے کا اس کو سپردگار بنایا گیا ہے، کوئی چیز اس کے سپرد کی گئی ہے، اس کا قلم بھی چلتا ہے، وہ کسی دفتر میں بیٹھا ہے، کسی آفس میں بیٹھا ہے، کہ یہاں اگر وہ مشقت کرتا ہے تو اس پر اللہ کی پکڑ ہوگی اور مشقت ہوگی. اور ہر آنے والے کے ساتھ نرمی کرتا ہے، قانونی طور پر اس کے کام کرتا ہے. یا اللہ اس پر رحمت فرما. ہر جگہ نیچے سے لے کر اوپر تک جس بندے کے پاس بھی قلم موجود ہے، اختیار اور اقتدار موجود ہے، وہ دیکھے کہ اللہ کے نبی کی دعا لے رہا ہے یا بد دعا لے رہا ہے. تم بات کر رہے تھے قیامت کا دن بڑا سخت ہوگا، اور اس سختی کے دن میں جن کو اللہ نے اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرمانا ہے، ان میں پہلا بندہ کون ہے؟ الامام العادل، وہ حکمران جو عدل کرنے والا ہے. وہ قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا. یا اللہ ہمارے حکمرانوں کو ایسا بنا دے کہ قیامت کا دن ہو اور تیرے عرش کے سائے کے نیچے کھڑے ہوں. اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب وہ کتاب و سنت کے مطابق زندگی بسر کریں گے، عوام کو ریلیف دیں گے، سہولتیں دیں گے. اللہ ملک پاکستان میں عمل کی فضا پیدا کرے. جو اس وقت حالات کٹھن ہو چکے ہیں اللہ ان کو آسان کرے. اللہ ملک پاکستان میں فراوانی پیدا کرے. اللہ ہمارے حکمرانوں کی اصلاح فرمائے. اور یہ جو شاہ خرچیاں ہیں اللہ ان کو کفایت شعاری کی طرف لانے کی توفیق دے، آنے کی توفیق دے کہ عوام پر خرچ کریں، عوام کا حق، ہر ایک کا حق ان کو ادا کریں، تاکہ قیامت والے دن ان کے لیے آسانیاں ہو جائیں. فاقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت. خیر کی بات آگے شیئر کیجیے اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیے.